بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کے اوپر ہم مل کر بہت ساری مستند کتابوں کو پڑھتے ہیں، اور آج کل ہم جس کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کا نام ہے مذہب اہل بیت علیہم السلام۔ انتہائی دلچسپ کتاب ہے جس میں کہ سوال اور جواب یعنی کہ مکتوب ہیں، جن کے جواب مکتوب ہیں، جو مکتوب ہیں وہ سین ہیں جو کرتے ہیں اور جواب شین دیتے ہیں۔ اس کی تمام تفصیلات ہم پچھلے آڈیوز میں پڑھ چکے ہیں، تو اب ہم صرف آگے کی طرف چلیں گے، اور جو ہم نے لاسٹ آڈیو میں پڑھا تھا، ہم جواب مکتوب پڑھ رہے تھے کہ جس میں حروف تہجی سے جو راویوں کے بارے میں شین جو ہیں وہ بیان کر رہے تھے۔ ہم نے پیج 155 پڑھ لیا تھا، لیکن پیج 155 کی آخری ایک لائن جو ہے وہ پیج 156 کا حصہ سمجھ لیجئے، ہم پیج 156 سے آغاز کریں گے، لیکن اس لائن کو پڑھے لیتے ہیں جس میں ابو یحییٰ علی بن غراب فزاری کوفی، اور ان کے بارے میں کہ ابن حبان نے انہیں شیعہ لکھا ہے، ابن معین نے و دارقطنی نے انہیں سقہ۔ اچھا جی، اب ہم آگے پڑھ رہے ہیں کہ سقہ قرار دیا ہے۔ ابو حاتم نے ان حدیثوں میں کوئی مذائقہ نہیں سمجھا۔ ابو زرع نے کہا ہے کہ میرے نزدیک صدوق ہیں۔ اب سامعین، ہم پیج 156 پہ آ چکے ہیں، بس وہ ایک لائن ہم نے 155 کی پڑھی تھی، لہٰذا ہم اس کو 156 ہی کہہ رہے ہیں، اور ہم ہیں بھی اس وقت 156 پہ، آپ پریشان نہ ہوں۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ امام احمد کا ارشاد ہے کہ میں تو انہیں صدیق ہی سمجھتا ہوں۔ اصحاب سنن نے ان کی حدیثیں درج کی ہیں۔ ہارون رشید کے زمانے میں سن 184 ہجری میں انتقال کیا۔ اگلے ہیں ابو الحسن علی بن قادم خزائی کوفی، یہ بہت سے محدثین کے شیخ ہیں۔ ابن سعد نے طبقات جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 273 پر ان کا تذکرہ کیا اور لکھا ہے کہ بڑے شیعہ تھے۔ سنن ابی داؤد و جامع ترمذی میں ان کی حدیثیں موجود ہیں۔ اگلے ہیں علی بن منظر طرائفی، ترمذی و نسائی اور دیگر محدثین کے شیخ ہیں۔ علامہ ذہبی نے عالم نسائی کا قول نقل کیا ہے کہ علی ابن منظر خالص شیعہ اور ثقہ ہیں۔ ابن حاکم نے انہیں صدوق و ثقہ لکھا ہے، اور امام نسائی گواہی دیتے ہیں کہ علی بن منظر خالص شیعہ تھے۔ پھر ان کی حدیثوں کی روایت قابل اعتنا نہیں، اور شیعہ راویوں سے محدثین اہل سنت نے روایت لی ہے۔ کس حد تک لائق ماتم ذہنیت ہیں، سن 256 میں انتقال کیا۔ اب اگلے ہیں ابو الحسن علی بن ہاشم بن برید کوفی، امام احمد کے اساتذہ میں سے ہیں۔ امام ابو داؤد نے انہیں ٹھوس شیعہ لکھا ہے۔ ہم پیج 157 پہ آ چکے ہیں سامعین۔ ٹھوس شیعہ لکھا ہے۔ ابن حبان کا قول ہے کہ علی بن ہاشم غالی شیعہ تھے۔ جعفر ابن ابان کہتے ہیں کہ میں نے ابن نمیر کو کہتے سنا کہ علی ابن ہاشم شیعت میں حد سے بڑھے ہوئے تھے۔ بخاری فرماتے ہیں کہ علی بن ہاشم اور ان کے باپ دونوں اپنے مذہب میں بڑے غالی تھے، اسی وجہ سے بخاری نے ان کی حدیثیں صحیح میں درج نہیں کی، لیکن باقی 5 ارباب صحاح نے ان کی حدیثیں اپنی صحاح میں درج کی ہیں، اور ان کی حدیثوں سے اپنے مسلک پر احتجاج کیا ہے۔ ابن معین وغیرہ نے انہیں ثقہ سے قافے، اب یہ پتہ نہیں ثقہ کہتے ہیں یا ثقہ کہتے ہیں، پتہ نہیں، میں کوشش تو کر رہی ہوں صحیح پڑھنے کی، قرار دیا ہے۔ ابو داؤد نے اسبات میں شمار کیا ہے۔ ابو زرع نے صدوق کہا ہے، اور امام نسائی نے ان میں کوئی مذائقہ نہیں سمجھا، سن 181 ہجری میں انتقال کیا۔ اگلے ہیں عمار بن زریق کوفی، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ سلیمانی نے انہیں رافضی شمار کیا ہے، اور باوجود ان کے رافضی ہونے کے صحیح مسلم و سنن ابی داؤد و سنن نسائی میں ان کی حدیثیں موجود ہیں۔ عمار بن معاویہ، ان کی کنیت ابو معاویہ تھی، یہ جلیل القدر شیعہ تھے۔ محبت اہل بیت علیہم السلام کے جرم میں انہیں بڑی اذیتیں دی گئیں۔ بشیر بن مروان نے شیعت کے جرم میں ان کے دونوں پیر کاٹ ڈالے۔ بہت سے محدثین کے اسناد ہیں جنہوں نے ان سے حدیث کا استفادہ کیا اور ان کی حدیثوں سے اپنے مسلک پر استدلال کیا۔ امام احمد، ابن معین، ابو حاتم اور بہت سے لوگوں نے انہیں ثقہ قرار دیا ہے۔ پیج 158۔ بخاری کو چھوڑ کر باقی سبھی ارباب صحاح نے ان کی حدیثیں اپنے صحاح میں درج کی ہیں۔ علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں ان کے متعلق تمام مذکورہ باتیں نقل کی ہیں، اور ان کے شیعہ اور ثقہ ہونے کی صراحت کی ہے، نیز یہ کہ ان کے متعلق کسی نے بھی لب کشائی نہیں کی اور نہ ان کے ثقہ ہونے میں کلام کیا۔
کیا سوا عقیلی کے، وہ سن 123 میں انتقال کیا۔ اگلے ہیں ابو اسحاق عمرو بن عبداللہ حمدانی کوفی۔ اچھا، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ابن قتیبہ نے معارف میں، علامہ شہرستانی نے ملل و نحل میں، اور ان کی شخصیت کی تصریح کی ہے۔ یہ بزرگ کوفے کے انہیں جلیل القدر محدثین میں سے ہیں، جن کے مسلک کو دشمنان اہل بیت ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جمہور کی روش کو چھوڑ کر اہل بیت کی اتباع و پیروی کو بہتر سمجھا، اور ہر دینی مسئلے میں اہل بیت کی طرف رجوع کرنے میں انہوں نے نجات سمجھی۔ اسی وجہ سے تو جوز جانی کا یہ فقرہ ہے، اب یہ جو بات ہے یہ انورٹڈ کاما میں ہے تو ہم پڑھتے ہیں۔ کوفے کے کچھ ایسے افراد تھے کہ باوجود یہ کہ لوگ ان کے عقائد و خیالات کو پسند نہیں کرتے تھے، مگر فن حدیث میں وہ مرجع انام اور محدثین کوفہ کے راس و رئیس تھے، جیسے ابو اسحاق منصور، زبید یامی، آمش وغیرہ۔ لوگوں نے ان افراد کی سچائی دیانتداری کی وجہ سے ان کے بیان کردہ حدیثوں کو سر آنکھوں پر رکھا، اور جو حدیثیں ان لوگوں نے مرسلن بیان کی ان میں توقف کیا۔ اب یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ اب ہم آگے پڑھ رہے ہیں کہ ابو اسحاق کی مرسلن بیان، میم ر سین لام الف، اس پہ 2 زبر ہیں، بیان کی ہوئی حدیثوں میں ناصبی ذہنیت والوں نے توقف جو کیا، انہی میں سے ایک حدیث ہے جس کا ترجمہ میں آپ پڑھتی ہوں سامعین، کہ علی کی مثال درخت، علی علیہ السلام کی مثال درخت جیسی ہے، میں اس درخت کی جڑ ہوں، علی اس کی شاخ ہیں، حسن اور حسین اس کے پھل ہیں، اور شیعہ اس درخت کے پتے ہیں۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ درود بھی پڑھ لیتے ہیں، دل چاہتا ہے، میرا تو دل چاہ رہا ہے آپ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اور آئیے اب آگے پڑھتے ہیں۔ آگے لکھا ہے کہ ان کی حدیثوں سے جملہ ارباب صحاح نے احتجاج کیا ہے، بہاری و مسلم اور دیگر کتب صحاح سبھی میں ان کی حدیثیں موجود ہیں۔ اگلا نام ہے ابو سہل اوف ابن ابی جمیلہ البصری۔ اوف ہے عین واو فے سے۔ ابن قتیبہ نے معارف میں انہیں مشاہیر شیعہ میں شمار کیا ہے۔ علامہ ذہبی میزان الاعتدال میں ان کے متعلق لکھتے ہیں کہ انہیں لوگ سچائی والے اوف کہتے ہیں۔ اچھا، جعفر بن سلیمان انہیں شیعہ اور بندار انہیں رافضی بیان کرتے ہیں۔ ان کی حدیثیں صحیح بخاری، صحیح مسلم میں بھی ہیں اور دیگر کتب صحاح میں بھی۔ اب ہم حرف فے سے پڑھیں گے۔ فے سے جو نام ہے اس میں پہلا نام آیا ہے فضل بن دکین، دال کاف یہ نون۔ کنیت آپ کی ابو نعیم تھی، یہ بخاری کے شیوخ میں سے ہیں۔ محققین اہل سنت مثلا ابن قتیبہ وغیرہ نے انہیں شیعہ لکھا ہے۔ علامہ ذہبی میزان الاعتدال میں لکھتے ہیں، ترجمہ میں اس کا پڑھتی ہوں، کہ فضل بن دکین جن کی کنیت ابو نعیم تھی، یہ حدیث کے حافظ اور حجت ہیں، مگر یہ کہ شیعہ تھے۔ یہاں پہ وہ ختم ہو گئی حدیث۔ اس سے آگے لکھا ہے کہ ان کی شیعت میں کسی کو تعامل کی گنجائش نہیں، ان سے جملہ ارباب صحاح احتجاج کرتے ہیں۔ ان کی حدیثیں صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر صحاح میں بھی موجود ہیں۔ سن 210 ہجری زمانہ حکومت معتصم میں انتقال کیا۔ علامہ ابن سعد طبقات جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 279 پر ان کے متعلق لکھتے ہیں، عربی کی ایک لائن ہے جس کا ترجمہ میں پڑھتی ہوں، کہ یہ بھروسے کے لائق، ہر طرح قابل اطمینان، بہت زیادہ حدیثوں کے راوی اور حجت ہیں۔ اور یہ ترجمہ یہاں پہ ختم ہوا۔ اگلا نام ہے ابو عبد الرحمن فضیل بن مرزوق، میم رے زے واو قاف۔ علامہ ذہبی ان کے متعلق میزان الاعتدال میں لکھتے ہیں کہ یہ مشہور و معروف شیعہ ہیں۔ سفیان بن عین یہ نون ہے، ابن معین، ابن عدی وغیرہ جملہ ائمہ حدیث نے انہیں ثقہ قرار دیا ہے۔ حیثم بن جمیل نے ان کے متعلق کہا ہے کہ فضیل بن مرزوق بلحاظ زہد و فضل یک کے از ائمہ ہدایت تھے۔ صحیح مسلم میں ان کی حدیثیں موجود ہیں۔ اگلا صفحہ اب ہم پہنچ چکے ہیں پیج 161 پر، جہاں پہ اگلا نام ہے فطر بن خلیفہ حنات کوفی، فے توئے رے۔ اچھا، ان کے بارے میں عبداللہ بن احمد نے اپنے والد امام احمد بن حنبل سے
فطر کے فطر کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا، ترجمہ میں پڑھ رہی ہوں، کہ فطر ثقہ ہیں، صالح الحدیث ہیں، ان کی حدیثیں زیرک و دانا لوگ جیسی ہی ہیں، لیکن یہ کہ وہ شیعہ تھے۔ اور یہاں پہ وہ ختم ہو گیا، انورٹڈ کامہ بند ہو گیا۔ ابن معین کا قول ہے کہ فطر بھی بن خلیفہ ثقہ اور شیعہ ہیں، صحیح بخاری اور سنن اربعہ میں ان کی حدیثیں موجود ہیں۔ سن 253 میں انتقال کیا۔ اگلا حرف ہے میم۔ میم سے جو نام ہمارے سامنے آ رہے ہیں وہ ہیں ابو غسان مالک بن اسماعیل بن زیاد بن درہم کوفی۔ اللہ میاں اتنا لمبا نام ہے۔ سامعین ویسے ہی میں بیچ میں بول پڑی ہوں، میں کتاب پڑھتے میں باتیں کرتی رہتی ہوں۔ اچھا جی، ہم اب ان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ امام بخاری کے شیخ ہیں۔ ابن سعد طبقات جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 282 پر ان کے حالات کا ذکر کرتے ہوئے آخر میں لکھتے ہیں، اب جو لکھا ہے انہوں نے وہ انورٹڈ کامہ میں ہے، وہ میں پڑھتی ہوں۔ ابو غسان ثقہ اور صدوق اور بڑے شدید قسم کے شیعہ تھے۔ یہاں پہ بات ختم ہو گئی، انورٹڈ کامہ ختم ہو گیا۔ آگے لکھا ہے علامہ ذہبی نے بھی ان کی عدالت و جلالت قدر پر روشنی ڈالی ہے اور وضاحت کی ہے کہ انہوں نے مذہب تشیع اپنے استاد حسن صالح سے حاصل کیا، اور ابن معین کہا کرتے کہ کوفے میں ابو غسان جیسا ٹھوس آدمی نہیں۔ ابو حاتم بھی ان کے متعلق یہی رائے رکھتے ہیں۔ یہ کون سا کیڑا بیچ میں آ گیا؟ سوری، میں نے ایک کیڑا مارا۔ اچھا، ان کے متعلق یہی رائے رکھتے تھے۔ امام بخاری نے بلا واسطہ ان سے متعدد حدیثیں روایت کی ہیں۔ بخاری و مسلم میں ان کی حدیثیں موجود ہیں۔ سن 219 میں انتقال کیا۔ اگلا نام ہے محمد بن خازم، خ الف ز میم۔ آئیے ہم پڑھتے ہیں۔ جو ابو معاویہ زریر تمیمی کے نام سے زیادہ مشہور تھے۔ علامہ ذہبی میزان الاعتدال میں ان کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اب وہ میں انورٹڈ کامہ میں پڑھوں گی کہ یہ بڑے ثقہ، ٹھوس اور یکے از ائمہ اعلام تھے، اور میری دانست میں کسی نے بھی ان کے متعلق کوئی ایسی بات نہیں کہی جو ان کی شان کے منافی ہو۔ امام حاکم فرماتے ہیں کہ ان کی حدیثوں سے بخاری اور مسلم دونوں نے اپنے مسلک پر استدلال کیا ہے۔ ان کے متعلق مشہور ہے کہ بڑے غالی شیعہ تھے۔ ان کی حدیثوں سے جملہ ارباب صحاح ستہ نے احتجاج کیا ہے، اور سبھی صحاح میں ان کی حدیثیں موجود ہیں۔ سن 113 ہجری میں پیدا ہوئے اور 195 ہجری میں انتقال کیا۔ اگلا نام ہے محمد بن عبداللہ نیشا پوری، مشہور با امام حاکم۔ یہ بزرگ حفاظ و محدثین کے امام اور سینکڑوں کتابوں کے مصنف ہیں۔ تحصیل علم کی خاطر ملک کے سفر کیے اور 2000 شیوخ حدیث سے احادیث کا استفادہ کیا۔ ان کے زمانے کے مرجع انعام علماء اعلام جیسے سالوکی، امام ابن فورک اور دیگر جمی ائمہ اعلام انہیں اپنے سے مقدم و بہتر سمجھتے تھے اور آپ کے علم و فضل کا لحاظ رکھتے تھے۔ معزز و محترم ہونے کے معترف اور بے شک و شبہ امام سمجھتے تھے۔ ان کے بعد کے جتنے محدثین ہوئے وہ سب آپ کے خوان علم کے ذلہ خوار ہیں۔ بزرگ اکابر شیعہ اور شریعت مصطفی کے حافظوں میں سے تھے، جیسا کہ علامہ ذہبی کی تذکرۃ الحفاظ میں صراحت موجود ہے۔ نیز میزان الاعتدال میں بھی بسلسلہ حالات امام موصوف تصریح ہے۔ سن 321 ہجری میں پیدا ہوئے اور 405 ہجری میں انتقال کیا۔ سامعین، ہم پیج نمبر 163 پر پہنچ چکے ہیں۔ بہت اچھی سپیڈ ہو گئی ہے ہماری۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ اگلا ہے نام محمد بن عبید اللہ بن ابی رافع مدنی۔ ان کا پورا خاندان شیعہ تھا۔ ان کے خاندان والوں کی تصانیف دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ حضرات شیعت میں کتنے راسخ اور ثابت قدم تھے۔ محمد بن عبداللہ کو ابن عدی نے کوفے کے سربراوردہ شیعوں میں شمار کیا ہے۔ ملاحظہ ہو میزان الاعتدال علامہ ذہبی۔
اچھا اب آگے جو ملاحظہ ہو کہا ہے تو اس کے آگے پڑھتے ہیں. وہاں لکھا ہے ترمذی اور دیگر اصحاب سنن نے ان کی حدیثیں اپنے صحاح میں درج کی ہیں. طبرانی نے اپنی معجم کبیر میں بسلسلہ اسناد محمد بن عبید اللہ سے اور انہوں نے اپنے باپ دادا کی وساطت سے حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے ارشاد فرمایا انورٹڈ کاما کہ سب سے پہلے ہم اور تم اور حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام جنت میں جائیں گے. ہمارے پیچھے ہم لوگوں کی اولاد رہے گی اور ہم لوگوں کے شیعہ ہمارے دائیں اور بائیں رہیں گے. یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا اور یہ پڑھ کے اتنا دل خوش ہوا کہ دل کرتا ہے کہ ایک درود پڑھ لیتے ہیں. آئیے ہم مل کر پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین. اگلا نام ہے ابو عبد الرحمن محمد بن فضیل بن عزوان کوفی. تو جی ہم اس کو پڑھتے ہیں. اس میں لکھا ہے ابن قتیبہ نے اپنی معارف میں انہیں مشاہیر شیعہ میں شمار کیا ہے. علامہ ابن سعد نے اپنی طبقات جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 271 پر ان کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ ثقہ صدوق اور کثیر الحدیث ہیں. یہ شیعہ تھے. بعض علماء ان کی حدیثوں سے احتجاج نہیں کرتے. اور یہاں پہ ان بریکٹ کلوز ہو گیا اور ہم پیج نمبر 164 پہ آ گئے. اللہ میاں کتنی اچھی بات ہے. اچھا جی یہاں اب لکھا ہے آگے کہ علامہ ذہبی نے انہیں میزان میں کئی جگہوں پر صدوق اور شیعہ لکھا ہے. امام احمد نے ان کے متعلق فرمایا کہ ان کی حدیثیں پاکیزہ ہیں اور یہ شیعہ ہیں. امام ابو داؤد نے ان کے متعلق لکھا ہے کہ بڑے سخت اور شدید شیعہ تھے، حدیث و معرفت والے ہیں اور حمزہ سے انہوں نے علم قرآن حاصل کیا. ابن معین نے انہیں ثقہ قرار دیا ہے. امام احمد و نسائی نے ان کی حدیثوں میں کوئی مذائقہ نہیں دیکھا. ان کی حدیثیں صحیح بخاری و مسلم اور دیگر صحاح میں موجود ہیں. اگلا نام ہے محمد بن مسلم بن طائفی. یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے سربراوردہ اصحاب میں سے تھے. شیخ الطائفہ ابو جعفر توسی نے اپنی کتاب رجال الشیعہ میں ان کا تذکرہ کیا ہے. حسن بن حسین بن داؤد نے ثقہ لوگوں کے سلسلے میں ان کا ذکر کیا ہے. علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں بکثرت جلیل القدر محدثین اہل سنت کے اقوال ان کے ثقہ ہونے کے متعلق نقل کیے ہیں. ان کی حدیثیں صحیح مسلم میں موجود ہیں. اگلا نام ہے محمد بن موسیٰ بن عبداللہ الفطری المدنی. کتنا لمبا نام ہے. آئیے پڑھتے ہیں ان کے بارے میں. ابو حاتم نے ان کے شیعہ اور ترمذی نے ان کے ثقہ ہونے کی صراحت کی ہے. آگے بریکٹ پہ لکھا ہے میزان الاعتدال علامہ ذہبی. ان کی حدیثیں صحیح مسلم اور دیگر سنن میں موجود ہیں. معاویہ بن عمار دہانی بجلی کوفی یہ اگلا نام ہے. آئیے ان کے بارے میں پڑھتے ہیں. یہ بزرگ علماء امامیہ کے نزدیک بھی بڑے معزز و محترم اور علماء اہل سنت کے نزدیک بھی بڑے ثقہ، عظیم المرتبت اور جلیل القدر ہیں. ان کے والد عمار حق پروری حق کوشی کا بہترین نمونہ تھے اور شیعت کے جرم میں دشمنان آل محمد نے ان کے پیر قطع کر دیے تھے. بیٹا وہی قدم بقدم ہو جو باپ کے. معاویہ بھی اپنے باپ کی مکمل شبیہ تھے. امام جعفر صادق علیہ السلام و موسیٰ کاظم علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کی صحبت میں رہے اور آپ کے علوم میں حامل ہوئے. آپ کی حدیثیں صحیح مسلم میں موجود ہیں. اگلا نام ہے معروف بن خربوز کرخی. اللہ میاں یہ اچھا پڑھتے ہیں تو اس کی ہجے کرتی ہوں. معروف بن خیر بے و زال اور کرخی کاف رے خے چھوٹی ہے. ان کے بارے میں پڑھتے ہیں. آئیے ذہبی نے میزان الاعتدال میں انہیں صدوق و شیعہ لکھا ہے. نیز یہ کہ بخاری و مسلم اور ابو داؤد نے ان کی حدیثیں اپنے صحاح میں درج کی ہیں. ابن خلقان نے وضیعت العیان میں امام علی رضا کے موالی میں انہی کا ذکر کیا ہے. صحیح مسلم میں ان کی حدیثیں موجود ہیں. سن 200 ہجری میں بغداد میں انتقال فرمایا. ان کی قبر زیارت گاہ عوام و خواص ہے. سری سقطی سین قاف توئے چھوٹی ہے میں مشہور صوفی ان کے تلامذے میں سے تھے. اچھا تلامذہ تے لام الف میم زال ہے. اگلا نام ہے منصور بن المعتمر بن عبداللہ بن ربیعہ کوفی.
اچھا ان کے بارے میں پڑھتے ہیں. لکھا ہے امام محمد باقر علیہ السلام و امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کے اصحاب سے تھے، جیسا کہ صاحب اس کے بعد لکھا ہی نہیں ہے کچھ. ایک منٹ، کیونکہ یہ صفحہ نمبر 166 پہ ہم پڑھ رہے تھے، نہیں 65 کا، اور پیج نمبر 66 اور 67 مجھے نظر ہی نہیں آ رہا. سامعین میں دوبارہ چیک کرتی ہوں، پھر ساتھ ساتھ پڑھتی ہوں. جی سامعین، میں نے پی ڈی ایف میں بھی چیک کر لیا، اس میں سے ایک صفحہ اس میں ہے ہی نہیں جو پی ڈی ایف ہمارے پاس ہے، یا جس کی ہم نے ہارڈ کاپی ہم تک پہنچ نہیں سکی ہے، لیکن اس میں ایک صفحہ نہیں ہے. تو معذرت چاہتی ہوں، لیکن جہاں تک ہم نے پڑھا اس سے آگے پھر آ گیا ہے پیج نمبر، ہم نے ابھی آخری پڑھا تھا پیج 165، اس کے بعد 167 اور نہیں 166 اور 167 نہیں ہے، 168 پیج پہ اب حروف تہجی کی 2 چشمی ہے آ گئی ہے، اور اس سے نام ہے ہارون بن سعد اجلی، عین جیم لام چھوٹی اجلی کوفی. ان کے بارے میں ہے کہ ذہبی ان کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ فی نفس ہی صدوق ہیں لیکن سخت قسم کے رافضی ہیں. ابن معین ان کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ بڑے غالی شیعہ تھے، صحیح مسلم میں ان کی حدیثیں موجود ہیں. اگلا نام ہے ابو علی ہاشم بن برید کوفی. ابن معین نے انہیں ثقہ قرار دیا ہے اس اقرار کے ساتھ کہ وہ رافضی تھے. امام احمد نے ان کی حدیثوں میں کوئی مذائقہ نہیں سمجھا. ان کی حدیثیں سنن ابی داؤد، سنن نسائی میں موجود ہیں. یہ ہاشم مشہور شیعہ گھرانے کے فرد تھے، جیسا کہ علی بن ہاشم کے حالات میں ہم اوپر لکھ کر آئے ہیں. اگلا نام ہے حبیرہ بن بریم حمیری. لکھا ہے ان کے بارے میں کہ امیر المومنین علیہ السلام کے صحابی ہیں. امام احمد ان کی حدیثوں میں کوئی مذائقہ نہیں تصور فرماتے. شہر ستانی نے ملل و نحل میں انہیں مشاہیر شیعہ میں شمار کیا ہے. ان کا شیعہ ہونا مسلمات سے ہے. سنن اربعہ میں ان کی حدیثیں موجود ہیں. ابو المقدام حشام بن زیاد بصری اگلا نام یہ ہے. آئیے ان کے بارے میں پڑھتے ہیں. شہر ستانی نے ملل و نحل میں انہیں مشاہیر شیعہ میں شمار کیا ہے. ان کی حدیثیں صحیح ترمذی وغیرہ میں موجود ہیں. اور اگلا نام ہے ابو الولید حشام بن عمار بن نصیر بن میسرہ. انہیں ظفری و مشقی بھی کہتے ہیں. امام بخاری کے شیخ ہیں. ابن قتیبہ نے معرف میں انہیں مشاہیر شیعہ کے سلسلے میں ذکر کیا ہے. انہی مشاہیر شیعہ کے سلسلے میں ذکر کیا ہے. ذہبی نے انہیں امام خطیب محدث عالم صدوق بہت زیادہ حدیثوں کا راوی لکھا ہے. بخاری نے صحیح میں بہت سی حدیثیں ان سے بلا واسطہ روایت کی ہیں. سن 153 ہجری میں پیدا ہوئے اور 245 ہجری میں انتقال کیا. اگلا نام ہے حشیم بن بشیر بن قاسم بن دینار سلمی واسطی. ابن قتیبہ نے معرف میں انہیں مشاہیر شیعہ میں شمار کیا ہے. امام احمد اور ان کے ہم عصر علماء کے اسناد ہیں. ذہبی نے انہیں حفاظ و یکے از علماء اعلام لکھا ہے. ان کی حدیثیں صحیح بخاری و مسلم اور باقی سبھی صحاح میں موجود ہیں. اگلا حروف تہجی سے اگلا ورڈ آ گیا ہے حرف واو، کہ واو سے شروع ہونے والے آئیے نام جو ہیں ان کے بارے میں پڑھتے ہیں. وکی بن جراح بن ملیح بن عدی، واو کاف یہ عین وکی. اچھا، ان کی کنیت ابو سفیان تھی. ابن قتیبہ نے معرف میں انہیں مشاہیر شیعہ میں قرار دیا ہے. ابن مدینی نے بھی تہذیب میں ان کی شیعت کی صراحت کی ہے. مروان بن معاویہ ان کے شیعہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں کرتے. ان کی حدیثوں سے انہیں جلا ڈالیں. یہ کیا بات ہوئی؟ نہ یہاں پہ پھر پیج نمبر 169 ابھی پڑھ رہے تھے اور اس کے بعد 172 آ گیا. اس کا مطلب 69 کے بعد 70 اور 71، یعنی ایک صفحہ جس کے دونوں سائڈیں نہیں ہیں، اور اب ہم 172 پر آ گئے. سامعین میں معذرت چاہتی ہوں، جو کچھ موجود ہے میں آپ کو پڑھ کے سنا رہی ہوں. اب ہم آ گئے 172 پر. یہاں پہ لکھا ہے کہ انہیں جلا ڈالیں کیونکہ ان لوگوں نے ابن زبیر کی بیعت سے انکار کیا تھا. ابو عبداللہ جدلی نے پہنچ کر ان حضرات
حضرت کو رہا کیا۔ یہ سینکڑوں میں سے چند نام ہم نے درج کیے ہیں۔ یہ لوگ علوم میں اسلام کے خزینہ دار ہیں۔ ان سے آثار نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفوظ ہوئے اور ان پر صحاح و سنن و مسانید کا مدار رہا ہے۔ ہم نے آپ کی خواہش کے مطابق ان کے متعلق علماء اہل سنت کی توثیق اور ان سے احتجاج کو بھی ذکر کیا۔ اس سے آپ کی رائے میں ضرور تبدیلی ہوگی کہ اہل سنت رجال شیعہ سے احتجاج نہیں کرتے۔ اگر شیعوں کی حدیثیں صرف ان کے تشیع کے جرم میں رد کر دی جائیں تو جیسا کہ ذہبی نے میزان میں ابان بن تغلب کے ذکر میں کہا ہے کہ کل آثار نبوی ضائع و برباد ہو جائیں۔ آخری پیراگراف ہے شین کا، یعنی جو جواب مکتوب کا، کہ وہ لکھتے ہیں کہ ان کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں ایسے شیعہ ہیں جن سے اہل سنت نے احتجاج کیا ہے، اور وہ ان سے بھی سند کے اعتبار سے اور کثرت حدیث سے زیادہ کشادہ دامن اور علم کے اعتبار سے زیادہ وسیع النظر تھے، اور زمانے کے لحاظ سے ان سے بھی مقدم تھے، اور ان سے بھی زیادہ ان کے قدم تشیع میں راسخ تھے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بڑی تعداد رجال شیعہ کی ہے، جنہیں ہم نے فصول مہمہ میں کے آخر میں بیان کیا ہے۔ تابعین میں ایسے حافظ و صدوق و ثقہ شیعہ ہیں جو محبت اہل بیت علیہ السلام کی قربانی کی پر بھینٹ چڑھتے ہیں رہے، جنہیں جلا وطن کیا گیا، سزائیں دی گئیں، قتل کیا گیا، سولیاں دی گئیں، اور جو علوم و فنون کو موسس و موجد ہوئے، علوم و فنون کے موسس و موجد ہوئے، میم واو سین سین۔ یہ صدوق و دیانت و ورع و تقوی، زہد و عبادت و اخلاص کے روشن مینارے تھے، اور ان سے دین الہی کو لامتناہی فائدے پہنچے، اور ان کی خدمات کی برکتوں سے اسلام کا بحر بے کنار آج بھی معجزن ہے۔ اور یوں یہ مکتوب جواب مکتوب ختم ہوا، جس کے آخر میں لکھا ہے شین، اور اس کے بعد اگلے صفحے سے مکتوب نمبر 9 کا آغاز ہوگا۔ سامعین، ہم اپنی آج کی ریکارڈنگ کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، کیونکہ جب اگلا مکتوب ہم پڑھیں گے تو ویسے ہم پڑھ سکتے ہیں، چلے پڑھے لیتے ہیں، مکتوب پڑھ لیتے ہیں، جواب مکتوب اگلی ریکارڈنگ میں پڑھیں گے، کیونکہ ابھی 26 منٹ ہی ہوئے ہیں، ہم آرام سے مکتوب پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ مکتوب نمبر 9 اتنا بڑا نہیں ہے، اور کیوں جواب مکتوب لمبا ہوتا ہے نا۔ چلیں جی ہم پڑھے لیتے ہیں، چلیں جی ہمت کرتے ہیں تھوڑی سی۔ لکھا ہے مکتوب نمبر 9، تسلیم۔ میں نے آپ ایسا تازہ دم سریع الخاطر و زود فکر نہیں دیکھا، اور نہ میرے کانوں نے آپ سے زیادہ صاحب بصیرت شخص کا ذکر سنا۔ آپ کی نرم گفتاری، شیریں بیانی قابل داد ہے۔ آپ کے کل مکاتیب میں آپ کی شیوا بیانی دامن دل کو کھینچتی ہے۔ آپ دل و دماغ، ہوش و حواس پر چھا جاتے ہیں۔ واہ جی واہ، یہ واہ جی واہ میں نے خود کہا، یہ وہاں نہیں لکھا سامعین، کیونکہ پڑھنے کے دوران کچھ نہ کچھ ایسا بولنا ضروری ہوتا ہے تاکہ نیند نہ آ جائے نا، بعض دفعہ پڑھتے پڑھتے نیند آتی ہے۔ اچھا آگے پڑھتے ہیں۔ آپ کی مدلل و سنجیدہ تحریر نے گردنیں جھکا دیں اور ضلالت کو حق کے سامنے سر نگوں کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ سنی کے لیے کوئی معنی نہیں ہے کہ اپنے شیعہ بھائی سے احتجاج کرے جبکہ شیعہ معتبر ہو۔ لاریب اس موضوع میں آپ کی رائے حق و صداقت پر مبنی ہے، اور منکر کی رائے عناد و تنگ دلی ہے۔ ہم پیج نمبر 174 پہ آ گئے ہیں، اور ابھی اس مکتوب کا جو تھوڑا سا باقی وہ بھی پڑھتے ہیں۔ یہاں لکھا ہے کہ ہم کل آیات الہی پر ایمان لائے، اور ان اکثر آیات الہی پر بھی ایمان لائے جن میں سے اکثر کو آپ نے ذکر کیا ہے، جو امیر المومنین علیہ السلام اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے فضل و شرف پر دلالت کرتی ہیں۔ اللہ ہی جانے کہ اہل قبلہ نے ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے کیوں بے اعتنائی کی، اور اصول و فروع میں ان کے مسلک سے دور رہے، اور اختلافی مسائل میں ان کے پیرو نہ ہوئے۔ علماء امت نے اہل بیت علیہ السلام کے افکار و خیالات سے بحث نہ کی، بلکہ بجائے ان کی تقلید کے ان سے معارضہ کرتے رہے، اور ان کی مخالفت کی پرواہ نہ کی، اور سلف سے لے کر خلف تک عوام امت غیر اہل بیت علیہ السلام کے آستانوں پر نظر آئے۔ لہٰذا کلام مجید کی آیتیں اور صحیح و مسلم الثبوت حدیثیں اگر ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت و پیروی کے واجب و فرض ہونے کے متعلق نص
نون سواد صریح ہوتی تو جمہور اہل سنت کو پیروی اہل بیت علیہ السلام کے سوا چارہ کار ہی نہ ہوتا، اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑ کر وہ کسی کو اپنا مقتدا و پیشوا بنانا پسند ہی نہیں کرتے، لیکن وہ آیات الہی اور احادیث پیغمبر کو سمجھتے نہیں، اور ان آیات اور ان احادیث کو جن میں اہل سنت اہل بیت علیہ السلام کے شرف و کمال کو بیان کیا گیا ہے، صرف و مدح و ثنا سمجھے، اور یہ نہیں، یہاں یہ صرف لکھا ہے شاید کو بیان کیا ہے، صرف مدح و ثنا سمجھے، اور یہ کہ ان سے محبت رکھنا اور ان کی عزت و تعظیم کرنا واجب ہے۔ ان کے نزدیک ان آیات و احادیث کا ماحصل یہ ہے کہ اہل بیت سے مودت و محبت و اخلاص واجب ہے اور ان کا احترام کرنا ضروری ہے۔ اگر آیات قرآن مجید اور احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تصریح ہوئی کہ بس ائمہ اہل بیت علیہ السلام ہی کی پیروی فرض ہے، تو اہل قبلہ علماء اہل بیت سے انحراف نہ کرتے اور نہ بجائے ان کے کسی دوسرے کی طرف رجوع کرتے، اور یہ ظاہر ہے کہ اگلے بزرگ زیادہ صحیح سمجھنے والے تھے اور کتاب الہی اور احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلب آج کل کے لوگوں سے بہتر سمجھتے تھے۔ اور آخر میں لکھا ہے سین۔ تو یوں ہم نے یہ جو مکتوب نمبر 9 تھا پڑھ لیا، اور اب دل تو میرا چاہ رہا ہے کہ میں اس کا جواب مکتوب بھی پڑھ لوں، لیکن یہ ریکارڈنگ بہت لمبی ہو جائے گی۔ اگلی ریکارڈنگ میں ریکارڈ کرتی ہوں، آپ بھی انتظار کیجئے، اور مجھے بھی پڑھنے کا شوق ہو رہا ہے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ سامعین۔